الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم اجعلنی من المتقین واجعلنی من المحسنین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من المقربین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 167 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 168 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کی پوری انسانیت سے یہاں پر مخاطب ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے یا ایہا الناس، اے انسانوں۔ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی حکم دے رہے ہیں۔ تھوڑا سا دوہرا لیں، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا تھا، اب شریعت محمدی دینے سے پہلے مسلمانوں کو قبلہ بنایا گیا اور قبلے کے بعد ان کو کہا گیا کہ اب کیا کرو کہ اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، اللہ کی معرفت حاصل کر کے اپنے رب کو الہ واحد مان لو۔ ٹھیک ہے، جو پچھلی کلاس میں ہم نے کیا تھا کہ تمہارا الہ کیا ہے؟ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ نے کہہ دیا تھا تمہارا الہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اپنی صفات دکھائی تھی اور نشانیاں بتائی تھی۔ کچھ نشانیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیمی کی صفات کو ہائی لائٹ کیا تھا اور کہا تھا کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھو اور مجھے پہچانو، اور جو جتنا اللہ کا معرف ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کی عبدیت میں اپنے آپ کو خوشی سے سونپ دیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ خوشی سے عبدیت میں اپنے آپ کو سونپنا اور دیکھ لینا کہ جو مومن اور ایمان لانے والے ہوں گے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر شدید اور بھاری ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے بتا دیا تھا۔ اللہ کا جو معرف ہوگا اس کے دل میں اللہ کی محبت یقیناً تمام محبتوں سے حاوی بھی ہوگی اور زیادہ بھی ہوگی، اور اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے سب سے زیادہ شدید محبت کی جائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو بجائے اس کے کہ بعد میں یہ بات انسان کو پتہ چلے کہ جب وہ شدید عذاب کو اپنے سامنے قیامت میں دیکھیں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ساری کی ساری قوتیں طاقتیں تو اللہ کے لیے تھی۔ جب اللہ کے لیے تھی اور ان القوۃ للہ جمیعا، تو پھر آج کیوں نہ مانا جائے؟ اللہ کی ہی طاقت اور قدرت ہر چیز پر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان چیزوں پر قادر نہیں ہے، تو لہٰذا بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اپنی مہلت عمل میں ہی مان لو، اور جن جن چیزوں سے محبت کرتے ہو دیکھ لو، کیونکہ انسان ہمیشہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان کی پیروی بھی کرتا ہے، ان کو فالو بھی کرتا ہے، ان کو کاپی بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں پر وہ ہمیں ایک سین دکھایا تھا کہ وہ تمام لوگ جو دوسری چیزوں سے، ہستیوں سے، ذاتوں سے اور لوگوں سے محبت کر کے ان کو فالو اور کاپی کر کے چلتے تھے، ان کے تقلید کر کے چل رہے تھے، تو اس دن یاد رکھو سب کے سب اعلان براءت اور بیزاری ظاہر کر رہے ہوں گے جب قیامت میں ان کے سامنے عذاب دیکھا جائے گا، اور دیکھیں گے کہ یہ جو پیروی کرنے والے، ہم تو آپ کی پیروی کرتے تھے، تو وہ آگے سے
برات اظہار برات کریں گے کہ بھئی ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں فالو کرو. تو سارے کے سارے اسباب اور جو بھی انہوں نے تھام رکھے تھے وہ سب ان کے ہاتھوں سے جو حصول مقصد کے لیے جس وجہ سے انہوں نے ان کی پیروی کو پکڑ کے رکھا تھا وہ سب ان کے ہاتھوں سے کٹ جائیں گے, چھٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے گویا بتایا کہ دنیا میں اپنے اعمال کی اصلاح کر لو. اب جب اعمال کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلا حکم اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کی بقا کے لیے جو دے رہے ہیں وہ کیا دیا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب تم کیا کرو؟ شریعت دیے جانے میں سب سے پہلا جو حکم دیا جا رہا ہے پوری انسانیت کی بقا کے لیے, اسی لیے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا کرو, جو بھی تمہیں زمین میں سے دیا ہے نا حلال اور طیب اس کو کیا کرو, کھاؤ. گویا ہماری شریعت کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں لگاتی, کھانے پینے کا باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے شریعت اصل میں وہ پگڈنڈی ہے جس پہ چل کے یا چڑھ کے انسان اپنے سیرابی کے ذخیرے تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کو سیراب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس شریعت کو تھامنا پڑے گا, اور تھام کر ہی ہم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی سیرابی کا حقدار بنا سکیں گے. لہذا اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تب بھی ہم نے دیکھا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد اللہ نے ان کو کیا کیا تھا؟ ان کو جنت میں بھیجا تھا, جنت میں بھیجا تھا. اور جنت میں بھیجنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی تھی اور کچھ چیزیں دے دی تھی, اختیار کر لو, اس کو استعمال کر لو, جنت کی تمام نعمتیں تمہاری, لیکن یاد رکھنا اس فلا تقربا هذه الشجرۃ. اللہ نے تمام نعمتیں جنت کی دے دی, لیکن ایک چیز کو کہہ دیا اس کے قریب نہ جانا. سب کچھ کھاؤ پیو ہر چیز اختیار کرو, لیکن یہ جو درخت کا پھل ہے نا اس کے قریب بھی نہ جانا. گویا کچھ حرام کی قیود بتا دی. اللہ نے وہاں پر بھی انسان کو کھانا پینے کا اختیار دیا تھا, لیکن کچھ چیزوں میں پابندی عائد کر کے بتا دیا تھا اس کے قریب گئے تو یہ حرام ہو جائے گا. ظاہر ہے جس چیز کو اللہ نے منع کیا وہ میرے اور آپ کے لیے حرام ہے. حرام کو بتا دیا گیا اور باقی تمام چیزیں جائز ہیں. ساری نعمتیں جنت کی اختیار کرو, کھاؤ پیو سب کچھ کرو. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کلو, کھاؤ پیو بھائی, کھا سکتے ہو, کھانے پینے میں تمہیں کوئی پابندی نہیں ہے, سب چیزیں کھا سکتے ہو, لیکن حدود اور قیود کے ساتھ کھانے پینے پڑیں گی. دنیا میں جب تم کچھ کھاؤ گے تو حلال بھی کرنا. مما فی الارض کا مطلب یہ ہے جو زمین میں تمہارے لیے ہے, جو زمین تمہارے لیے نکالتی ہے. پیچھے ہم پڑھ کے آئے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں بہت کچھ بنایا. تو جو بھی زمین سے نکالتی ہے میرے اور آپ کے لیے حلال بھی کھانا ہے اور طیب بھی کھانا ہے. ہر چیز میرے لیے کھانے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا, حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ. آپ دیکھیں یہ وہی بات ہے اللہ کی طرف سے جو کھانے پینے کا حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اللہ نے اس کی بھی فطرت بنائی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد وہ چیختا ہے, چکاڑتا ہے, روتا ہے اور فوراً اس کو ماں کی چھاتی سے لگایا جاتا ہے اور وہ دودھ چوسنا شروع ہو جاتا ہے نا. حالانکہ پیٹ میں اس کو سب کچھ مل رہا تھا, لیکن دنیا میں آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلی چیز ان بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا. لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا کہ تم کیا کرو, کھاؤ پیو, لیکن شرائط اور حدود اور قیود کے ساتھ کھاؤ. ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. کچھ ادیان میں ایسے ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے, فاقے کریں گے اور خالی پیٹ رہیں گے, اور اس کے بعد وہ میڈیٹیشن کریں گے اور اس طرح اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے اپنے آپ پر حرام کر لیں گے. لیکن ہمارے دین نعمتوں کو ہمارے اوپر حرام نہیں کرتا, صرف کیا چیز ہے, حدود اور قیود لگاتا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو کھانا پینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کھائیں گے نہیں تو عمل کیسے ہوں گے. ہمارے جسم کی بیسک
रिक्वायरमेंट है। अल्लाह ने ये खाने पीने का हुक्म सारी इंसानियत को भी दिया, और हम देखते हैं अलहदा अल्लाह ने ये हुक्म हर एक को दिया। बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया था, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया है उसमें से तय्यब खाना। हम पढ़ के आ चुके हैं कि पाक साग तय्यब क्या होता है, जो गला सड़ा नहीं होता, फफूंदी नहीं लगी होती, पोल्यूटेड नहीं होता है ना, साफ सुथरा होता है, वो तय्यब खाने का हुक्म दिया था जब उनके ऊपर मन और सलवा नाजिल किया गया था। अल्लाह ताला ने नबियों को हुक्म दिया और कहा, कुलू मिन तय्यिबात या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहन, ए रसूलों खाओ पाकीज़ा में से, लेकिन जब खाओगे पाकीज़ा तो वामलू सालिहन, अमले साले नसीब होंगे। अमले साले मुमकिन ही तब होंगे जब हम हलाल और तय्यब और पाकीज़ा खाएंगे। समझ आ गई? तो नबवी मुआशरे की झलक आ ही नहीं सकती जब तक कि हमारी खाना हलाल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे आमाल करें, नेक आमाल करें, हमारे मामलात अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने वाले हो, तो फिर हमें क्या करना है? हलाल खाना है। ठीक है, तो ये देख ले कि हराम जहां भी खाया जा रहा होगा वहां पे फिर नबवी माशरा नहीं आ सकता, वहां पे आमाल की इस्लाह नहीं हो सकती, वहां अखलाक इबादत के मामलात नहीं हो सकते। लिहाजा सबसे पहले अपने खाने को देखना है कि हम खाना कैसा खाएंगे? हलाल खाएंगे। ठीक है, और क्या खाएंगे? तय्यब खाएंगे। तो हलाल और तय्यब क्या है? हलाल असल में वो खाना है जो अल्लाह ताला ने कैटेगोरिकली मुझे और आपको हराम जब बता दिया कि ये हराम है, तो उसके अलावा जितना भी है वो क्या है? हलाल है। ठीक है, अल्लाह ने कुछ चीजें, कोई हदूद क़यूद हमें वाज़े तौर पे कुरान पाक में बता दी है कि ये हराम है। मिसाल के तौर पर अभी भी पढ़ेंगे, आगे भी आएगा इंशाल्लाह, तो डिटेल से इसको देखेंगे कि हराम क्या क्या चीजें अल्लाह ताला ने बताई हैं। एक तो अल्लाह ने बताया खून हराम है, दूसरा सूअर का गोश्त हराम है, तीसरा जो है वो शराब हराम की अल्लाह सुब्हानहू ताला ने, और कुछ चीजें अल्लाह ताला ने बताई कि जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो वो भी हराम है, और वो जानवर जो ज़बी के तरीके पर ना ज़िबा किया जाए, वो जिस पे अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, वो सब भी क्या है? हराम है। ठीक है, तो अगर जानवर हलाल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्लाह ने मवेशी बताए ने, चौपाई किस्म के अल्लाह ताला ने 8 नर और मादा हमें बता दिए, सूरह नाम में अल्लाह ने बताए, तो वो सब चीजें जो हम खाते हैं, कुछ परिंदे भी जो है वो खा सकते हैं, और कोई परिंदों में भी खास किस्म के हदीस हमें बताती है कि वो परिंदे जिनकी चोंचें मुड़ी हुई होती हैं या जो पंजों से नोच नोच के खाते हैं, वो परिंदे भी हलाल नहीं है। बाकी तमाम परिंदे खा सकते हैं। इसी तरह वो जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जिनके सीधे दांत होते हैं, जिनकी नोके या ये केनाइन्स नहीं होते, जो चीर फाड़ कर नहीं खाते, वो तमाम जानवर जो घास फूस खाने वाले होते हैं हर्बीवोरस, वो हमारे लिए हलाल है। तो गधा भी हलाल हो सकता है, फिर तो घोड़ा भी हलाल होना चाहिए। हाँ जी, घोड़ा भी हलाल है, खाते हम इसलिए नहीं है क्योंकि महंगा बड़ा होता है। गधा भी हलाल है लेकिन मकरूह है, पसंदीदा नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह ने जो चीजें बनाई हमारे लिए हर्बीवोरस एनिमल्स के हवाले से, वो सब हम खा सकते हैं। अब देखिए, जैसे परिंदों में मुर्गियां भी आती हैं, ठीक है, बतख भी आती है, तो ये सब हमारे लिए हलाल है। अच्छा जी, ले लिया हमने बकरी का गोश्त या गाय का गोश्त या ऊंट का गोश्त या ये मुर्गी का गोश्त या परिंदे का किसी का गोश्त खरीद तो लिया हमने, लेकिन अगर आमदनी हमारी हराम थी तो फिर वो गोश्त भी मेरे और आपके लिए क्या बन जाएगा? हराम बन जाएगा। तो गोया ऐसी आमदनी से वो गोश्त हासिल करना या वो माल हासिल, वो रिस्क हासिल करना जो हराम आमदनी से हासिल हो रहा है, वो भी क्या है मेरे और आपके लिए? हराम। ठीक, तो तमाम की तमाम तरीके जो आमदनी के हराम जराए हैं, जैसे कि सूद से हासिल किया हुआ माल, धोखे फ्रॉड से हासिल किया हुआ माल, या गबन किया हुआ या चोरी के साथ हासिल किया हुआ माल, या झूठी कसम खा के ऐबदार माल को बेच देने वाले मामलात किए जाएं, तो ये सब भी क्या है? ये भी
حرام کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اسی طرح سے رشوت کے ساتھ جو چیز حاصل کی جائے یا چوری وغیرہ کے ساتھ جو حاصل کیا جاتا ہے وہ بھی مال کیا ہے میرے اور آپ کے لیے, چاہے وہ حلال ہی ہے لیکن اگر ہم اس مال سے حاصل کر رہے ہیں تو وہ میرے اور آپ کے لیے حرام بن جاتا ہے. تو گویا کسب حلال بھی ہمارا حلال طریقے سے ہی ہونا چاہیے. مال جو ہم کما رہے ہیں اس کو سے جو چیز حاصل کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہونی چاہیے. اب حلال تو مال ہے لیکن گوشت بھی اللہ نے مرغی کا میرے لیے جائز کر دیا اور باقی سارے جانوروں کا بھی جیسا جو ہم نے بتایا, گوشت بکرے کا, دمبے کا, گائے کا, اونٹ کا ہم حاصل تو کر رہے ہیں اپنی حلال آمدنی سے لیکن وہ غیر ذبیحے کے اوپر ہے, یعنی کہ ذبیحے کا طریقہ اس پر استعمال نہیں کیا گیا جیسے کہ کوشر کر لیا جاتا ہے یا مختلف قسم سے آپ جاتے ہیں یورپین کنٹریز میں یا امریکہ میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ اگر آپ کو گوشت مل رہا ہے مرغی کا تو کیا آپ کھا لیں گے؟ اگر وہ حلال نہیں ہے ذبیح کے طریقے پر حلال یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر یا اللہ کے نام کے بغیر کسی نام پر وہ بغیر کسی اس پر ذبح کر دیا گیا ہے تو وہ بھی میرے اور آپ کے لیے حرام ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر طرح کے طریقے پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ جو میں کھا رہی ہوں اس میں ہر وہ چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ یہ میرے لیے رزق حلال ہونا چاہیے, حرام نہ ہو. ٹھیک ہے, کیوں اتنا ضروری ہے یہ؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گوشت جو حرام پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے, اس پر جنت حرام ہے. تو وہ گوشت جو جسم جس کی نشو و نما حرام مال پر ہے پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا. وہ اس لیے بھی جنت میں نہیں جا سکے گا کیونکہ وہ اعمال ہی ویسے نہیں کر سکے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حلال کھائیں گے تو صحیح اعمال ہو سکیں گے, حرام کھائیں گے تو پھر ہمارے اعمال بھی صالح نہیں ہو سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ میری دعائیں قبول ہونے لگے یا میں مقبول دعا ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنا رزق حلال کر لو. تو حرام مال سے دیا ہوا تو صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو جب حرام مال پہ پلا ہوا گوشت کی کوئی عمل قبول نہیں ہو رہا, حرام مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ نہیں قبول کر رہا, حرام مال کھانے والے کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو پھر سوچ لیجئے کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ایک نوالا بھی حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ حرام کھانے والے کا کیا حال ہے, 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص حلیہ بیان کیا جو ایک حاجی کا حلیہ ہے, اور وہ حاجی کیسا ہے جو کہ حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کیونکہ بہت لمبی سی حدیث ہے کہ ایک مسافر ہے جو مٹی سے اٹا پڑا ہے, بالوں میں مٹی ہے, جسم گندا میلا ہوا پڑا ہے اور سفر کر کے مسافر ہو اللہ کے پاس حضور پہنچتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے, اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہ یا ربی یا ربی. تو اللہ اس کی کیسے دعا قبول کرے؟ دیکھیے مسافر بھی ہے اور کسی کا والد بھی ہوگا اور حاجی بھی ہے اور مظلوم بھی ہے, تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے, تو ہر ایسے شخص کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, حدیث سے پتا چلتا ہے. لیکن یہ 4 کیٹیگریز میں فال کر رہے ہیں بٹ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا جو لباس اس نے پہنا ہے وہ حرام ہے, جو پانی یہ پیتا ہے وہ سب حرام ہے. تو پھر یہ جو مرضی دعا کر لے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو نہ ہماری دعائیں قبول, نہ ہماری نمازیں قبول, نہ ہماری صدقات قبول, نہ ہماری کوئی چیز قبول. تو پھر کیا ضرورت کہ ہم اعمال بھی صالح نہ کر سکیں؟ تو پھر حلال کھانا میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. حلال کمانا کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. حلال کمانے والے کے ہاتھ جیسے مزدور ہوتے ہیں, حلال روزی کماتے ہیں تو ان کے ہاتھ کتنے خراب ہو جاتے ہیں, اور وہ اگر طریقے سے صحیح انداز میں کوئی کام کرتا ہے تو حلال کمائی کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے.
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ بے انتہا خراب تھے. جیسے آپ دیکھیں نا سیمنٹ میں کام کرنے والے مزدور جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کتنے پھٹ جاتے ہیں, تو ویسے بھی مزدور جو ہوتے ہیں بڑے رف اینڈ ٹف قسم کے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کما کر اپنے بچوں کا رزق پیٹ پالتا ہوں, تو یہ اس کی وجہ سے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو باقاعدہ چوما. رزق حلال کمانے والے کی یقین مانیے بہت سے گناہ نماز روزے سے بھی ختم نہیں ہو سکتے, لیکن رزق حلال کمانے والے کے بہت سے گناہ ویسے ہی جھڑ جاتے ہیں, ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تکلیفوں کے اوپر اس کی گناہوں کو جھاڑتا چلا جاتا ہے. اور رزق حلال کھانے والے جب اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتے ہیں تو یہ نسل در نسل اس کی اثرات نظر آتے ہیں. کسی نے کہا کہ مطلب اولاد کو تم بنانا چاہتے ہو اپنا فرما بردار, تو اس کو رزق حلال کھلاؤ. پانی پینے کے اوپر انسان نے کہہ دیا کہ پانی بیٹھ کر پیا کرو. کھانے کے آداب ہے نا, طریقہ ہے. پانی بیٹھ کر پینے سے بھی آپ کی اولادوں پر اتنا فرق پڑے گا, تو اس کے اثرات آپ کی نسل در نسل چلتے ہیں. تو کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ کیا کھانا؟ حلال رزق کھانا. حلال رزق کے ساتھ ساتھ طیب کی بھی شرط لگائی جا رہی ہے. طیب کیسے کہتے ہیں؟ طیب کہتے ہیں صاف ستھرا پاکیزہ. ایسا کھانا جو گلا سڑا نہ ہو, بدبودار نہ ہو, متعفن نہ ہو, پھپھوندی نہ لگی ہو, روٹن نہ ہو, یا اس پہ پولیوٹڈ نہ ہو, یا مٹی ڈسٹ نہ پڑی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, یا اوپن بھی رکھا ہوا کھانا نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں یہ حکم دیا؟ کیونکہ میرا رب الودود ہے, مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ بیمار ہو جائے, تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, وہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ میرا بندہ مومن بیمار پڑ جائے؟ اللہ نہیں چاہتا کہ انسان بیمار ہو جائے اور بیماری کے بعد اس کی اوقات, اس کی صلاحیتیں جو ہے وہ ضائع ہونی شروع ہو جائیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ کیا کرو؟ رزق حلال کھایا کرو, طیب کھایا کرو. اب دیکھیں کلو, اللہ نے کہا کلو, کھاؤ, گویا حکم دیا جا رہا ہے, یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. شریعت کا حکم ہے کہ رزق حلال کھاؤ. تو اگر ہم اس شریعت کے حکم پر عمل پیرا ہوں گے تو گویا یہ بھی ایک عین عبادت ہے جو ہم کر رہے ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کھانا پینا کیا مسئلہ ہے, مطلب ہے, یہ کیسے عبادت ہو سکتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے کھلو, کھاؤ. تو اگر ان باتوں کو مد نظر رکھ کر ہم اپنا کھانا کھائیں گے تو اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہے ہوں گے, اور کھانا کھانے پر بھی ہمیں اجر مل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے کھانا کھانا کے بارے میں ہمارا دین ہمیں اتنے زیادہ احکامات دیتا ہے کہ ہم اپنے کھانے کے اہتمام کریں, کھانے کی چیزوں کا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور نہ تم سب پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, اس لیے کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ چھپ کر تم پر وار نہیں کرتا, وہ اتنا بین واضح کھلا تم پر وار کرتا ہے. تم اگر حلال سے اجتناب کر کے حرام کی طرف جاؤ گے تو یاد رکھنا کہ شیطان اپنے قدموں پہ تم کو لے کر آ جائے گا. اور مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں کیا ہوا تھا. حلال ہٹا کے اس نے حرام نوالا کھلا دیا تھا, اور جیسے ہی حرام نوالا کھلایا تھا تو بس اللہ کے حکم کے ساتھ حکم عدولی بھی ہوئی, اور اس کے بعد شیطان کے قدموں پر وہ خود بخود چل پڑے. اور وہ ان کے کیا معاملات ہوئے تھے کہ وہ 70 کھل گئی تھی, جو بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ شیطان کے قدموں پر. کیونکہ شیطان کے قدموں پہ چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ,
جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ تو اس کو فحش اور منکر کا ہی حکم دے گا. یہ سورہ نور میں اللہ نے بتایا آیت نمبر 21 میں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرو گے یا شیطان کی باتوں کو مانو گے، شیطان کی باتوں کو فالو کر کے چلو گے، تو وہ دو ہی کام تمہیں کرائے گا. اور وہ کیا کرائے گا؟ وہ تمہیں فحش اور منکر کا حکم دے گا. وہ تمہیں حکم دے گا اور تم کر جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بین طریقے سے تم سے کرائے گا. کیسے کرایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے کیسے بین طریقے سے کرایا تھا؟ راستے میں بیٹھ گیا تھا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے کیا کہا تھا؟ رونا شروع ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تمہیں یہ ساری جنتی کی نعمتیں جو ہے نا یہ تمہیں ملنی چاہیے. اگر مجھے یہ ہے کہ تم جب یہاں سے نکال دیے جاؤ گے تو یہ تم ساری چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تھا نا کہ کیا چیز ہے جو جس وجہ سے مجھے یہ پوری جنت کی نعمتیں مل سکتی ہیں؟ تو اس نے کہا تھا یہ جو پھل ہے نا درخت کا، یہ تم کھا لو گے نا تو تمہیں ساری جنت کی نعمتیں مل جائیں گی. علم نہیں تھا، شیطان کی باتوں میں آ گئے، اور شیطان ایسے ہی مزین کر کے آپ کو چیزیں لا کے دکھاتا ہے. آپ کا واضح بین دشمن ہے. آپ کسی دشمن کی کبھی کوئی بات نہیں مانیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، کبھی آپ اس دشمن کی بات مانیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ میرے سے دشمنی رکھتا ہے، تو کوئی کبھی کسی دشمن سے بات کی بات مانتا ہے؟ نہیں مانتا نا. اللہ نے کہا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور پھر بھی ہم اپنی اس عدو مبین کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہم حرام کھا جاتے ہیں. وہ حرام والے ہمیں کھلا دیتا ہے، اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرام کھانے کے بعد انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تمہیں حکم دیتا ہے برے باتوں کا، بے حیائی کا، اور ان باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو اللہ نے نہیں کہی ہے، اور جو تمہیں نہیں معلوم کہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے کہ نہیں دیا. یہ تین کام کرواتا ہے شیطان. حکم دیتا ہے مجھے اور آپ کو. کیسے حکم دیتا ہے؟ کیا کوئی آتا ہے آرڈر دیتا ہے مجھے آ کے کہ یہ کرو یہ کرو؟ وسوسہ ڈالتا ہے. ویری گڈ. یا تو وہ وسوسے ڈالتا ہے، دلوں میں خیالات ڈالتا ہے، یا کانوں میں سرگوشیاں پھینکتا ہے، یا پھر وہ ایسے اسباب اور وسیلے بنا دیتا ہے. یہ چیزیں لالا کے سامنے ایسے خوبصورت کر کے مزین کر کے زینا للناس اعمالهم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے. تمہیں کوئی نقصان دکھائے گا دنیا کا ہوتے ہوئے، یا تمہیں کوئی فائدہ دنیا کا دکھائے گا، اور اس طرح سے تم اس کے بہکاوے میں پھنس جاؤ گے. وہ آرڈر نہیں مجھے اور آپ کو دیتا، وہ صرف اور صرف خیال اور وسوسے ڈالتا ہے. اللہ نے یہاں پہ یہ کہا وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے لیے وہ ایک آرڈر بن جاتا ہے، اور تم کر جاتے ہو. کیا کر جاتے ہو؟ بالسوء، برے کام کر جاتے ہو. اللہ کے حکم سے حکم عدولی کر جاتے ہو، اللہ کے حکم کی اطاعت سے ہٹ جاتے ہو، پھر جاتے ہو. اور جب اللہ کے حکم سے اطاعت سے روگردانی ہوتی ہے تو والفحشاء، سب سے پہلا کام ایک تو اللہ کے حکم سے حکم عدولی کے بعد اوریانی آ جاتی ہے تمہارے اندر. سطر کھل گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے، تو یہ اوریانی ڈالتا ہے. مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے آج معاشرے میں اوریانی اتنی کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ کیا ریزن ہے اتنی اوریانی کا، فحاشی کا؟ رزق حرام. ایک ہم جو ہوٹلیں کتنی زیادہ چل پڑی ہے، تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو چکن یہ بیسیکلی جو گوشت جو بھی ہے وہ ہم کھا رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام. انہوں نے پوچھا جو ہوٹلنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ فتویٰ اسی طرح کا ہے کہ ہم اپنی چیز کے اوپر مکلف ہیں. ہم اپنی چیز سے دیکھ سکتے ہیں. ہوٹلنگ میں مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ حلال کھلانے کے حرام کھلا رہے ہیں. وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے. جو میں کر سکتی ہوں وہ میں نے دیکھ کے کرنا ہے. اگر میں ہوٹلنگ کے لیے جا رہی ہوں، دیکھیں معاشرے کا ایک نارم ہے، ایک ٹرینڈ ہے، اور ساری چیزیں اسی حساب سے چل رہی ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ ہوٹل والے حرام سرو کرتے ہیں تو آپ اس ہوٹل میں مت جائیں، کیونکہ وہ جس چیز میں حرام سرو کرتے ہیں وہ اس برتن میں بھی کھانا جائز نہیں ہے. کیونکہ جب شراب کی حرمت کے احکامات آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے برتن ختم کر دینے، ڈسٹروائے کر دینے کا حکم دیا تھا جس میں شراب بنتی تھی، جس میں پیتی تھی.
पिलाई जाती थी, वो सब चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया था। तो जिन बर्तनों में ये डाल के वाइन और रम और विस्की वगैरह डाल के जो पकाया जाता है, तो हमें मालूम है कि वो तमाम होटल्स जो बाहर सर्व करते हैं हर किस्म की जो खाना पीना है, यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं, अमेरिका इधर उधर, तो क्या है वहां पर उधर के रेस्टोरेंट्स में खाना मेरे और आपके लिए जायज नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वही बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन हमारे, चूंकि हम पाकिस्तानी मुल्क में, हम इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि कोई हराम चीजें अपने होटल्स में रखता होगा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ अंदाजे से पता चलता है कि कुछ जगह हैं जहाँ पे हराम चीजें सर्व की जाती हैं, तो फिर हमें उन होटल्स में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बाकी वो गोश्त कौन सा ला रहे हैं, गधे का गोश्त खिला रहे हैं आपको या चूहों का गोश्त खिला रहे हैं, ये उनका अमल उनके साथ है, ठीक है, मेरे और आपके ऊपर नहीं है, इसका वबाल नहीं है, और हमें और आप उस चीज के मुकल्लिफ नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान के ऊपर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, ठीक है जी। यूएई में जैसे हो गया कि उन्होंने अब कई सुपर स्टोर्स में ये दूसरा कोक वगैरह उन्होंने काउंटर से लाया था जी, कि जी। उसी स्टोर के अंदर रखे हैं एक साइड पे। हाँ, वो तो फॉर सेल है ना, वो तो फॉर सेल है, फॉर सेल के ऊपर बात नहीं, खाने पीने की बात की जा रही है कि जो हम खा रहे हैं उसके ऊपर, हाँ ठीक है, जाहिर है वो तो एक अवॉइड करें, लेकिन अगर आप वो चीज नहीं खरीदते तो इसमें कोई मुमानियत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, आप वहां पे जा भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अल्लाह ताला ने अब यहाँ पे क्या कहा कि क्या करो, देख लो, वो तुम्हें फाहश और मुनकिर का हुक्म देता है। मुश्रिकीन मक्का का मामला ये था कि वो अल्लाह की मोहब्बत से ज्यादा दूसरी चीजों पर मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो अल्लाह को इलाह वाहिद नहीं मानते थे, है ना। यही तो उनका रोना था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि एक इलाह को मान लो, तो वो यही कहते थे कि अजाला इलाहतुन इलाहु वाहिद, क्या सारे खुदाओं को छोड़कर बस हम एक ही खुदा बना ले, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सारे खुदा अपने बना के रखे हुए थे और उनकी वो पूजा करते थे, और वो सारी की सारी चीजों के ऊपर अपने नजराने पेश किया करते थे। मुझे आपको अच्छी तरह मालूम है कि वो क्या करते थे, बुतों के ऊपर कुर्बानियां किया करते थे। इंसान जिस चीज से मोहब्बत करता है ना, फिर उसके लिए कुर्बानियां भी करता है, उसी के लिए आगे अपनी चीजें, बेहतरीन से बेहतरीन चीज उसको देने की कोशिश करता है। इसीलिए वो इसी अकीदे के ऊपर वो क्या करते थे, अपनी औलादों तक को कुर्बान कर देते थे, क्योंकि वो मोहब्बत ही उनसे इतनी करते थे, अकीदत तो इतनी करते थे कि उनके ऊपर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, महंगी से महंगी चीज भी वो उसके ऊपर कुर्बान कर देते थे। तो उनके लिए उस वक्त क्या महंगी से महंगी चीजें थी, जानवर ही थे ना, जो सबसे ज्यादा उनके लिए चीजों के वो थे, प्रेशियस थे। इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के जानवरों को वक्फ किया हुआ था आस्थानों के ऊपर, हाम, साहिबा, वसीला, है ना, तो वो उन्होंने वो जानवरों को वक्फ कर देते थे, और उनके भी वहां पे बुतों को जब कुर्बान करते थे तो फिर उन कुर्बानी के गोश्त पे खाया भी करते थे, खुद से भी खाते थे। तो देखिए, जब आप किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो कुर्बानी देना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। वैलेंटाइंस डे के ऊपर कितने ज्यादा फूल जो है वो बिकते हैं और महंगे से महंगे तरीन होते हैं, और वो लोग खरीदते हैं। वही फूल जो आम दिनों में आपको सस्ता मिलता है, वो वैलेंटाइंस डे पर एक एक फूल की, गुलाब के फूल की कितनी वैल्यू बढ़ जाती है, और लोग फिर भी क्या ये करिए 700 रुपया, तो कितनी लोग फिर भी वो खरीदते हैं, अपने महबूबों को खुश करने के लिए वो देते हैं, करते हैं ना। मैंने आपको एक मिसाल दी है, मैं ये नहीं कह रही कि वैलेंटाइंस डे पे फूल देना जो है वो मैंने जायज कर दिया, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ कि महंगी से महंगी भी चीज फिर खरीद के इंसान उसको अगले को खुश करने के लिए, जिससे को मोहब्बत करता है, वो करता है। तो इन्होंने भी, मुश्रिकीन ने बुतों के ऊपर नजराने देने शुरू कर दिए थे, ठीक है, और बाकायदा बुतों को खुश करने के लिए बरहना तवाफ करते थे। उनको यही था ना कि ये तो जी बहुत पाक जगह है, तो इस पे हम जा नहीं सकते, हमारे गंदे कपड़े मैले होते हैं, तो हम ये मैली चीजें लेके कैसे अंदर जाएं, तो लिहाजा एक खास साइड पे जाके वो अपने पूरे कपड़े उतार के बरना आते और आके तवाफ करते, और औरतें भी और मर्द भी सब। तो ये शैतान ने उनके लिए सारे अमाल मुज़य्यन कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि अपना वो हराम खा रहे थे, तो शैतान के
शिकंजे में फंसते जा रहे थे। और शैतान जो है वो तो बुराई और फहश का हुक्म देता है, और साथ साथ वो अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और तुम वो बातें कहो अल्लाह के ऊपर डाल के जो तुम्हें नहीं मालूम कि उसने कही है, क्योंकि वो यही तो कहते थे कि अल्लाह ने इसका हुक्म दिया। इससे तो अल्लाह खुश होता है। खाने की बात हो रही है तो घरों में खाना आते हैं किसी ये सब मैं अभी बता रही हूँ, आप सुनते जाएं। तो वो कहते थे कि ये तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ये तो अल्लाह ही, हालांकि अल्लाह तो बुराई का हुक्म नहीं दे सकता, अल्लाह तो बेहयाई का हुक्म नहीं दे सकता ना। तो अल्लाह के ऊपर डाल के वो बातें कहते थे जिसका उनको इल्म नहीं था कि ये अल्लाह ने कही है। तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है, हमेशा वो बात कहनी चाहिए जिसका आपको इल्म हो कि ये बात अल्लाह की तरफ से आई है। कुछ लोग होते हैं वो आगे से अपनी तरफ से खामखा उठा के बोल देते हैं अल्लाह ने कुरान में ये कहा है, अल्लाह ने वो हदीस में ऐसे आता है, कुरान में, हालांकि कोई इल्म शिल्म नहीं होता कि वाकई वो बात कुरान में है भी कि नहीं। बस अपनी बर्तरी, इल्मी बर्तरी का जो है ना वो सिक्का बिठाने के लिए या धौंस जमाने के लिए या इजहार करने के लिए कि जी मुझे बड़ा पता है, तो खामखा में वो बातें बोल देते कि अल्लाह ने कुरान में ये कहा है, हालांकि वो बातें अल्लाह ने नहीं कही होती। ये किसका रवैया है? ये उन लोगों का रवैया है जो रिज़्क़े हराम खा रहे होते हैं। हमेशा मोहतात होके बात करनी, अगर मालूम है कि ये बात कुरान या हदीस में है तो जरूर कहें, अगर नहीं मालूम तो खुदारा ये मत कहें कि अल्लाह कुरान में ऐसे कहता है। समझ आ गई? अपना अपना मुहासबा करने की जरूरत है। व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और तुम्हें वो बातें कहलवाता है जो तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ने कही है। तो ये लोग मुश्रिकीन मक्का इस किस्म के जो अमाल करते थे और उसको अल्लाह की तरफ मंसूब करते थे, आज हम क्या करते हैं? आज हम कौन सी दीन के नाम पर बातें मामलात घड़ घड़ के लेकर आते हैं और हम कहते हैं ये हमारे दीन का हिस्सा है। बिदात, वेरी गुड। वो सारी बिदात, वो गैर अल्लाह के नाम पे दिया जाने वाला तमाम खाना, वो नजरें, वो न्याज़ें, वो कुंडे, वो मिलादें, वो नबी के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला खाना, वो इमाम हुसैन के नाम का डिस्ट्रीब्यूट होने वाला खाना, वो सब क्या है? वो सब मेरे और आपके लिए क्या है? हराम। क्या अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि ये ऐसे करो? क्या नबी का तरीका था कि ऐसे करो? जब नबी का तरीका नहीं, जब अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह के नाम पे कोई चीज खाना मेरे और आपके लिए जायज ही नहीं, तो हम कैसे दूसरों के नामों पर मुसफ भी बांटते हैं, बीबी फातिमा की मुसफ, और कुंडे भी, और वो दूध भी हम जो है वो कर देते हैं। 11वीं शरीफ के जो ऊपर जो न्याज़ें बढ़ती हैं, ये सब कहाँ से जायज हो गई? मुसफ, बीबी फातिमा की मुसफ भी एक चीज होती है। मुसफ अलहदा, वो भी एक न्याज ही का एक अंदाज और तरीका है कि जी बीबी फातिमा के नाम पर जो है ना ये न्याज बांटनी है। जैसे आप नजर मान लेते हैं कि अगर ऐसे मेरा ये काम हो गया तो मैं हमेशा जो है बीबी फातिमा के नाम की मुसफ बांटा करूंगी। तो एक खातून ने मेरे से इसी तरह से आके पूछा कि मेरी सास ये करती थी, उनका फलां काम हुआ था, उसके बाद वो मेरी ड्यूटी लगा के गई हैं, अब तो वो दुनिया से जा चुकी है, लेकिन वो बीबी फातिमा की मुसफ मुझे हमेशा उन दिनों में बांटनी होती है उस दिन में। तो मैं मुझे क्या करना चाहिए? वो तो मुझे वसीयत करके गई थी। अब दो बातें आ गई, वसीयत भी हुई है, तो मैंने कहा गलत काम की तो वसीयत भी जायज नहीं है। लिहाजा हरगिज़ भी ये शिर्किया अमल नहीं करना चाहिए। इसको फौरन से पेशतर छोड़ दें, आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, बल्कि उल्टा जो है वो वबाल सह रही हैं। अगर आप ये गलत अमल कर रही हैं तो आप खुद भी गलत अमल कर रही हैं और उनको भी उसका गुनाह जो है वो पहुंचा रही हैं। तो अल्लाह ने कहा क्या करो? हलाल खाया करो, क्योंकि अगर हराम खाओगे तो ये सारे के सारे आमाल तुमसे खुद ब खुद होते चले जाएंगे। कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नुम से बचाएं और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नुम की आग से बचाना है। इन तमाम चीजों के ऊपर पाबंदी लगाना है। किसी लॉ को इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि हमारे अंदर बेहयाई और दुनियानी का जो फहाशी का तूफान बरपा है, किसी लॉ को इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं। आपको मालूम है कि कॉमसेट का जो एक पूरा का पूरा जो हुआ है वो 5 फरवरी पे जो सवाल उसने एक टीचर ने किया है इस्लामाबाद के किसी इदारे में,
یہ کیا تھا کہ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رات بھی گزاریں گے اور وہ لو بھی کریں گے اور پھر ایسا کریں گے اور وہ سارے معاملات بھی ہیں اور آپ اپنے خیالات شو کریں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے تھی اور کیا نہیں ہونا چاہیے تھا اور آپ اپنے مشاہدات بتائیں اور وہ کنڈوم بھی لایا ہوا ہے اور وہ جو ہے اس کے بعد وہ برتھ کنٹرول پلز بھی لڑکی کھا رہی ہے بہن اور بھائی. یہ کس قسم کے معاشرے ہیں جہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ کیا ہمارا اسلامی معاشرہ اس بات کو الاؤ کرتا ہے؟ مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے. یہ فحاشی کا اریانی کا طوفان آج کہاں سے ہمارے اندر پریویل کر گیا؟ یہ LGBT کا کانسیپٹ جو ہے جو وہ ہر بندہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرے, وہ انٹر سیکس ہو رہا ہے, وہ جو مطلب کوئی لمٹ نہیں ہے. آج کہاں سے ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ آ گیا؟ اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی کتنی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. اتنا رزق کی فراوانی بڑھی ہوئی ہے ہمارے گھروں میں, اتنی زیادہ ہے کہ آئے دن ڈیلیوریز ہو رہی ہیں. جہاں سے کماتے ہیں وہیں پہ خرچ ہوتا چلا جاتا ہے. روز ہی ہر وقت ہر گھر اس کا شکار ہے. ہم کھائیں ضرور کھائیں, لیکن یہ دیکھیں کہ ہم رزق حرام تو نہیں کھا رہے. اس کے اثرات ہمارے اوپر ضرور آنے, یہ معاشرے کے اندر آنے. یہ جو معاشرے کے اندر اتنی اوریانی اور فحاشی ہے, اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ ایک ہی اصول سمجھ میں آ رہا ہے, اپنے رزق کو حلال کرنا ہے. یہ ڈیلیوریز کا کیا تعلق ہے رزق حلال سے؟ یہ تعلق کیا ہوگا کہ رزق حلال؟ میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں جتنی آسانی سے آ رہا ہے اتنی آسانی سے جا رہا ہے. سمجھ آئی؟ پہلے ہم کہتے تھے گھر میں پکا لو, محنت کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑا چیز استعمال ہوتی ہے نا. آپ تھوڑی چیزیں استعمال ہو کے آپ اتنا کچھ پکا لیتے ہیں اور پاکیزہ بھی ہوگا, صاف ستھرا بھی ہوگا. وی ڈونٹ نو کہ باہر میں کس طرح سے چیزیں بن رہی ہیں, کس طرح سے ہو رہا ہے, وہ لوگ کیسے بنا رہے ہیں, کیسے ہو رہا ہے. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ کہاں پہ کیسے کون چیزیں بنا رہے. تو اپنے رزق کے بارے میں بہت محتاط ہو کر چلنے کی ضرورت ہے. وہی آپ 1,000 روپے خرچ کریں گے اور گھر میں کتنا کھانا بن جائے گا, اور وہی 1,000 روپے میں ہم ایک بندے کا, اور وہ بھی پورا کھانا نہیں منگوا سکتے, ہے نا. ایک مطلب اگر آپ برگر گھر میں بناتے ہیں تو ہارڈلی پورے کا پورا برگر بن جائے گا. اور میں نے ایک دن ایسی بیٹھ کے اس کی کاسٹنگ کی کہ کتنے کا ایک برگر ہم بنا لیتے ہوں گے. تو آئی تھنک ہارڈلی اچھے سے اچھا بھی آپ بنا لیں گے نا, 200 سے 250 روپے سے زیادہ ایک برگر پر کاسٹ نہیں آتی. اور یہی ایک برگر جو 200 روپے کا ہم گھر میں بنا سکتے ہیں اچھے سے اچھے والا, وہ آپ بازار سے کہیں کھاتے ہیں تو 1,500 سے زیادہ کی پرائس پر آپ کو ملتا ہے. تو ایزی منی ہے نا, آ رہا ہے جہاں سے وہیں جا رہا ہے, آپ کو فکر ہی کوئی نہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھاتے ہی چلے جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کھانے کے لیے کیا کیا احکامات ہیں. ابھی دیکھتے ہیں, آج پڑھیں گے جی, جو ختم کا آتا ہے کسی کے گھر, جی ہاں جی, جو عید میلاد النبی پر آتے ہیں, جو جی امام حسین کے نام کے آتے ہیں, امام جعفر کے کنڈے آتے ہیں, 11ویں شریف کے ختم کے آتے ہیں, اس کا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنا کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہوتا ہے, ہمارے ہمسائے سے آتا ہے, وہ عموماً خاتون کراتی ہیں اپنے ہسبینڈ کا, برسی کے اپنے شوہر کے نام کا کھانا کروا دیا. ٹھیک ہے نا, اللہ کا کلام کہتے تھے. دیکھیے میری بات سنیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے, غیر اللہ کے نام پر دیا گیا حرام ہے. اللہ کے نام پر اگر دیا ہے اور اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ تیرے نام پر یہ دے رہی ہوں, لیکن اس میں اس کا ثواب فلانے بندوں کو پہنچا دینا, تو یہ تو جائز ہے, یہ تو آپ کھا سکتے ہیں. تو بس اس کا یہی حل ہے کہ جو خاص دنوں میں آتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, اس کو نہیں کھایا جائے, اور ان لوگوں کو بتا دیا جائے یا ان سے پوچھا جائے اگر اتنی ہمت رکھتی ہیں کہ یہ کس کے نام پر دیا گیا ہے. بس اگر آپ نہیں پوچھنے کی ہمت رکھتی کہ کس کے نام پر دیا گیا ہے تو آپ پھینک دیجئے. کیونکہ میں آپ کو واقعہ سنا دیتی ہوں, حضرت عائشہ کے پاس ایک تہوار میں آیا ہوا کھانا آیا, ایک تہوار میں آیا ہوا کھانا آیا,
تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہم اس کھانے کو کھا سکتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے ان کو کہا کہ یہ غیر اللہ کے نام پر دیا گیا ہے، لہٰذا صرف وہی چیز کھائی جا سکتی ہے جو مما فی الارضی ہے، جو زمین سے نکلتی ہے، وہ تو تم کھا سکتے ہو، لیکن باقی جو غیر اللہ کے نام پر ہے اس کو تم پھینک دو، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ جو زمین سے اگا ہے صرف وہ کھا سکتے ہو۔ اگر آپ کے گھر میں سیب آئے ہیں، کینو آئے ہیں، کسی نے ایسے بھیجا ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں جی، ہاں جی، لیکن بریانی آئی ہے تو اس کے اندر تو گوشت بھی ہے نا، تو وہ کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ ڈسٹروائے کر دیں گے۔ کیوں ڈسٹروائے کریں گے؟ کسی نے ایسی مجھے کہا، میرا تو دل نہیں مانتا کہ چیز کھانے پینے کی چیز کو پھینک دیں، آج لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ہم ایسے ہی پھینک دیں اللہ کے رزق کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب یہ شراب کی حرمت کی آیات آئی تھی تو صحابہ کرام آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب شراب تو ہم نہیں پی سکتے، لیکن اگر ہمارے پاس رکھی ہوئی شراب ہمارے یہودی دوست جو پیتے ہیں ان کو ہم دے دیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہودی تو پیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیز کا تحفہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ تو جو چیز میرے لیے حرام ہے وہ اس کے لیے بھی اتنی ہی حرام ہے، کیونکہ یا ایھا الناس کو مخاطب کیا اللہ نے یہاں پر۔ ٹھیک ہے؟ تو پوری انسانیت کی بقا اس میں ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ حلال بھی کھائے اور طیب بھی کھائے۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اس کھانے کو پھینک دینا ہے، نہیں کھانا، نہ میں نے کھانا ہے، نہ کسی اپنے ملازم کو دینا ہے، نہ کسی کرسچن کو دینا ہے، کسی کو بھی وہ کھانا دینا جائز۔ برڈز کو ڈال دیں یا مٹی میں دبا دیں، اس کی نیوٹرینٹس اندر مکس ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے خود وہ نہیں کھا سکتے۔ ہاں جی، کرسچن تو ویسے بھی نیاز سے نہیں کھاتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آدمی پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو اس نے لیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں کر سکتے تو یہ 4 چیزیں پکڑ لو۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو 4 چیزیں پکڑ لو۔ کیا 4 چیزیں ہیں؟ کم بولو، حسن اخلاق اپنا لو، اپنا رزق حلال کر لو، اور امانت کی حفاظت کرو۔ کم بولو، حسن اخلاق، رزق حلال اور امانت کی حفاظت کرنا۔ یہ 4 کام پکڑ لو تو انشاءاللہ میرے اور آپ کی نجات ہو جائے گی۔ اچھا، اب غلط روی تو مشرکین مکہ کی تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہم کو، اور پھر اذا قیل لہم، اب جو اس غلط روی کو کرنے والے لوگ ہیں، جو ہام سام وسیلہ بنائے ہوئے ہیں، صاحبہ بنائے ہوئے ہیں، اور یا پھر بتوں کے اوپر نذرانے پیش کر رہے ہیں، یا اسی قسم کے شرکیہ معاملات کر رہے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر قربانیاں چڑھا رہے ہیں یا نظر نیازیں، منتیں، مرادیں وغیرہ کر رہے ہیں، پلیز آہستہ بات کریں۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ایسے کام کرنے والوں کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اس چیز کی پیروی کرو بھئی جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے جس پہ ہم نے پایا ہے آباءنا، اپنے باپ دادا کو، ہم تو اسی چیز کو فالو کریں گے، اسی چیز کی پیروی کریں گے، اسی کو کاپی کر کے چلیں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، اور اندھی تقلید کے اوپر ہی وہ اعمال کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے حالات دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی یہی ہے۔ اگر کسی کو منع کیا جاتا ہے یہ سب کرنے سے تو وہ کہتے ہیں ہمارے تو سسرال میں ایسے ہی ہوتا ہے، میری تو ساس ایسے ہی کرتی تھی، میری تو نانی دادی ایسے ہی کرتی تھی، ہمارے تو بڑے بزرگ ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا، وہ بھی کہتے تھے، ہم بھی کہتے ہیں، کیا فرق ہے؟ کیا باپ دادا کی تقلید نہیں کرنی چاہیے؟ اب اللہ نے کہا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ،
کیا یہ تب بھی باپ دادا کی اندھی تقلید کرتے رہیں گے کہ ان کے آبا جو تھے یا آبا و اجداد جو تھے لا یعقلون شیئا، ان کو کسی چیز کی عقل ہی نہیں تھی، اور لا یہتدون، اور وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے؟ گویا باپ دادا کی تقلید کرنا منع نہیں ہے، باپ دادا کی تقلید کی جا سکتی ہے۔ دو قسم کی تقلید ہے اس آیت کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو ایک تقلید کس کی ہوتی ہے؟ کتاب اللہ کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کے احکامات کی، اور دوسری تقلید ہوتی ہے رجال اللہ کی، لوگوں کی، بندوں کی، ٹھیک ہے؟ اور بندوں میں سے کس کی تقلید ہو رہی ہے؟ جو ہمارے آبا و اجداد، جو ہمارے اونچے انسیسٹرز ہیں، جو بزرگ ہیں ہمارے، ہم ان کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ باپ دادا کی اندھی تقلید جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر باپ دادا صحیح کام کر رہے تھے، اس کو قرآن و حدیث پہ پرکھیں، اگر وہ ٹھیک کر رہے تھے تو کرتے رہیں، لیکن اندھا دھند تقلید نہیں ہوگی۔ اگر ان کو لا یعقلون شیئا، ان کو کسی چیز کا علم ہی نہیں، عقل ہی نہیں تھی، بے عقلے تھے، ولا هم یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، تو کیا پھر بھی ان کی پیروی کرتے جائیں گے؟ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں ہمارے والد نے ہمیں ایسے حکم دیا، یا میری امی نے مجھے ایسے حکم دیا ہے، تو میں اگر امی کا حکم نہیں مانوں گی تو مجھے تو گناہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ ماں باپ کی تو حسن سلوک کا اتنا زیادہ حکم ہے، اور کہا گیا ہے کہ بھئی ان کی بات ماننی چاہیے، لیکن ہر بات ان کی نہیں مانی جائے گی۔ جو بات بے عقلی کی ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی۔ اگر وہ کہیں گے کہ جی تم یہ کر لو، کنویں میں کود جاؤ، تو نہیں کودا جائے گا۔ اگر وہ کہیں گے کہ بے حیائی سے تم پھرو، تو نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کو کوئی ہدایت نہیں ہے تو ان کو لاجیکلی پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا قرآن اور حدیث کے پیمانے پر لا کے کہ کیا ہدایت والی بات کر رہے ہیں، کیا اللہ کے دین کے مطابق ہے، کیا شریعت سے ٹکرا تو نہیں رہی، کیا بے عقلی کی اللاجیکل بات تو نہیں کر، بھائی کیوں میں کود جاؤں۔ ایک اور بات، جو لیڈر کی اطاعت ہے نا، وہ بھی پوری کی پوری جائز ہے اسلام کے اندر، اور اگر ادھر لیڈر کی آپ اطاعت نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہوتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام ان ایک دفعہ گئے ایکسپیڈیشن کے اوپر، تو ان کے جو لیڈر صحابی تھے انہوں نے لکڑیاں جلائی اور اس کے بعد حکم دیا کہ سارے صحابہ کرام کو کہ اس کے اندر کود جاؤ، تو صحابہ کرام نہیں کودے، اور انہوں نے کہا یہ کس قسم کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم کود جائیں آگ کے اندر؟ کوئی بھی نہیں کودا، اور حالانکہ ان کے اوپر لازم تھا کہ ان کا لیڈر ان کو جو کہہ رہے وہ مانے۔ اس طرح لیڈر تو نہیں مانا انہوں نے۔ اب انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ایسے کیا تھا اور ہمیں حکم دیا کہ اس میں کودو، تو کیا ہمیں کودنا چاہیے تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ کود جاتے تو تم ساری عمر آگ میں رہتے۔ تو گویا باتوں کو پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ ہمارے بڑے بھی ہمیں جس بات کا حکم دے رہے ہیں کیا وہ عقلی طور پر قرآن اور حدیث سے میچ کرتی ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ مومن کبھی دلیل کے بغیر نہ کوئی کام کرتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ کسی بات پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تقلید جائز ہے۔ اللہ نے کہا کہ تب بھی تقلید کرتے رہیں گے چاہے کہ نہ وہ ان کے باپ دادا جو ہے نہ وہ کسی بات کا عقل ہو اور نہ ہی وہ کسی ہدایت پر ہو۔ تو گویا کیا بتایا جا رہی ہے؟ اطاعت کی حد بتائی جا رہی ہے کہ اطاعت کی جائے گی لیکن لیمٹس کے اندر رہ کر ہی کی جائے گی۔ اور پھر ویسے بھی آپ دیکھیں باپ دادا کی اندھی تقلیدیں صرف اور صرف دین میں ہی آ کے ہو رہی ہوتی، دنیا کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی ویسے نہیں رہنا پسند کرتا جیسے ان کی نانی پر نانی رہتی تھی، کوئی بھی ویسے کھانے پسند نہیں کرتا جیسے ان کی نانی پر نانی یا دادا کھایا کرتے تھے، کوئی بھی ویسے لباس پہننا پسند نہیں کرتا آج جیسے ہمارے بزرگ پہنا کرتے تھے۔ تو باپ دادا کی اندھی تقلیدیں صرف اور صرف
دین میں ہی آ کے رہ جاتی ہیں. یہ صرف خام خیالیاں ہیں, ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور مثال ان لوگوں کی جو انکار کرتے ہیں یا جنہوں نے انکار کیا ہے, كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ, ان کی مثال بالکل اس چرواہے کی مانند ہے, بِمَا لَا يَسْمَعُ, کہ جو يَنْعِقُ تو کر رہا ہے, وہ زور زور سے گلے پھاڑ پھاڑ کے پکار رہا ہے, لیکن وہ اس کو سنتے نہیں ہیں. إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً, مگر صرف ایک پکار اور ایک قول کی طرح. یعنی کہ ان کی حالت بالکل ایسی ہے جنہوں نے اللہ کی باتوں پر چلنے سے انکار کیا ہے نا. یا جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے نا, تو وہ ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. آپ لاکھ ان کو بولتے رہیں, لاکھ ان کو بولتے رہیں, ان کو وہی سنائی دے گا جو انہوں نے سننا ہے. آپ جانوروں کی ریوڑ کو لے کے جب کسی چرواہے کو دیکھیں گے نا جو جا رہا ہوتا ہے, تو وہ ایک خاص انداز میں سیٹی مارتا ہے یا ایک خاص آواز نکالتا ہے, اور وہ سارے جانور اس کی آواز سنتے ہیں. اس کے علاوہ انہیں اور کچھ نہیں سنائی دیتا. آپ یہ کرتے رہیں, وہ کرتے رہیں, آوازیں لگائیں, بکری ادھر آ جاؤ, تم گائے تم ادھر آ جاؤ, وہ نہیں سنے گا. وہ کیا سنے گا؟ وہ وہی سنے گی جانور جو اس نے سننی ہے, جس کا وہ عادی ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ ہمیں بصیرت کی آنکھیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر حال میں قرآن اور حدیث کو اپنا پیمانہ بنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اللہ نے کہا وہ گونگے ہیں, اندھے ہیں, یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں اور اندھے ہیں, اس لیے ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کون بن جاتے ہیں؟ بہرے, گونگے اور اندھے. ہر چیز دیکھنے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتا. ہر بات سنا دے ان کو, پھر بھی وہ بہرے بنتے ہیں. آپ ان ایسے لوگوں سے جو ان کی شرکیہ اعمال میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جو بدعات اور رسموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ لاکھ ان کو بولتے ہیں, وہ سنیں گے نہیں نا سمجھ آتی. آپ نے لاسٹ ٹائم اسے جو سوال کیا تھا کہ وہ میلاد پر کھڑے ہو گئے اور اس طرح, آپ لاکھ ان کی بات کریں گے, وہ کوئی اور جواز لا کے گھڑ کے پیش کر دیں گے. ان کی نہیں سمجھ میں آتی. اللہ نے کہہ دیا سمن بکمن عمیون, وہ بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں. ساری باتوں کے باوجود انہیں کچھ لا یعقلون, ان کو عقل نہیں آتی. اللہ ہمیں اولو الالباب بنا دے, عقل والا سیانہ سمجھدار بنا دے. یہ کون بنتا ہے سیانہ سمجھدار؟ اب اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے اب اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی حکم دے دیا. ٹھیک ہے, پیچھے حکم ساری انسانیت کے لیے تھا. مشرکین مکہ کی غلط رویاں بتائیں اور یہ بتائیں کہ وہ اللہ کی محبت سے زیادہ غیر اللہ کی محبت میں جب مبتلا ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کرنا شروع کیا. وہ شیطان کی محبت میں آ گئے. شیطان ان کو پھر فحش اور منکرات میں غلام کھلا کر لے کر چلتا گیا. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوا؟ ان کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آنا, لیکن ایمان والوں جو تم ایمان لے آئے ہو, تم کیا کرو, کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ پاکیزہ میں سے وہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. کوئی رزق اللہ دیتا ہے, میں اور آپ کسی کے رازق نہیں بن سکتے. میرا شوہر کسی کا رازق نہیں ہے, میرے والدین کسی کے رازق نہیں ہے. ما رزقناکم, ہم نے رزق دیا ہے تم کو. رازق اللہ ہے, اللہ ہی رزق دیتا ہے. تو جب اللہ جس کا رزق ہے, اس رازق نے جو مجھے رزق دیا ہے, تو ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سب سے پہلے تو اس کے احسان کا معترف ہونا چاہیے کہ اس رب نے مجھے رزق عطا فرمایا. اور رزق میں تمام چیزیں آتی ہیں, تمام کی تمام ویلتھ رزق میں شامل ہے. ٹھیک ہے, صحت بھی, اولاد بھی, بالکل صلاحیت بھی, گھر بار بھی, مال بھی, کاروبار بھی, یہ سب کیا ہے؟ رشتہ دار بھی. یہ سب رزق ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کلو من طیباتی, کھاؤ وہ جو رزق کھانے والا تمہیں دیا ہے وہ تم کھا سکتے ہو, لیکن پاکیزہ میں سے کھانا. یاد رکھنا, پاک صاف ستھرا بھی ہو اور حلال بھی ہونا چاہیے. لیکن جب رزق تمہیں ملے گا تو پھر آپ کو ایک تحفہ ملتا ہے, کوئی تحفہ دیتا ہے
تو کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے اس کے معترف ہوتے ہیں کہ اس نے آپ کو تحفہ دیا ہے, تو آپ اس کیا کرتے ہیں؟ دل میں اس کے تھینکفل ہوتے ہیں, یار اس کو میں یاد ہوں, یہ میرے لیے یہ لے کر آئی ہے. تو آپ سب سے پہلے دل میں اس کے معترف ہوتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ فوراً آگے بڑھ کے اس کو تھینکس کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کا شکر کرتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ عمل سے دکھاتے ہیں کہ آپ کو اس کی دی ہوئی چیز پسند آئی ہے. گویا عمل سے اظہار کرتے ہیں وہ چیز استعمال کر کے اپنے دیے ہوئے محسن کے سامنے. تو اسی طرح جب اللہ مجھے اور آپ کو رزق دیتا ہے تو کھانے کے حکم دیتا ہے, تو اب کھانے کے حدود قیود اللہ نے مجھے بتائے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے دل میں شکر کرو, دل سے شکر ادا کرو, کیونکہ وشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو تو پھر اللہ کے لیے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ, اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. بندگی کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک اللہ کی شکر گزار نہ بنے. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم صرف اسی کی بندگی کرنے والے ہو. شکر پہ کس کا کرنا ہے؟ بندگی کس کی ہونی ہے؟ اللہ کی. اللہ ہمارا معبود ہے, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, ہم اس کی بندگی کرتے ہیں. بندگی عبادت کیا ہوتی ہے جناب؟ کہ محبت اور تعظیم کے ساتھ, بہت ہی محبت اور تعظیم کے ساتھ جب ہم اللہ کے سامنے اظہار عاجزی اختیار کریں, عاجز بن جائیں. میرا کوئی کمال نہیں اللہ, یہ سب تیری عنایتیں ہیں, میرا کوئی اس میں حال نہیں, ہاتھ نہیں, یہ سب تیری وجہ سے ہے. تو کیا کرنا ہے؟ کتاب اور سنت کی تقلید کرنی ہے. رجال اللہ کی تقلید صرف دیکھ کر ہوگی قرآن و سنت کے پیمانے پر, اور جو رزق اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے اس میں حلال طریقے کو استعمال کر کے اللہ کے رزق پر شکر کی کیفیت کو اختیار کرنا ہے. کیسے ہوگا شکر حلال کے یہ کھانے کے حوالے سے؟ کہ عملی شکر کھانے کا کیسا ہوگا؟ چلے یہ بتا دیں. ویری گڈ. کیسے ہوگا عملی شکر؟ حلال کھانا, صاف ستھرا کھانا, جو اللہ نے دیا ہے اس کو دیکھ کر کھانا ہے, جائز آمدنی سے کھانا ہے, حلال آمدنی سے بھی کھانا ہے, اور کھانے کے آداب کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ جو آداب اور جو طریقے مجھے آپ کو اللہ کے نبی نے سکھا دیے ان آداب کا خیال رکھنا ہے. اور وشکرو للہ, یہ شکر کا طریقہ ہے. اور پھر زبان سے شکر بھی ادا کرنا ہے نا. زبان سے شکر کیسے ہوتا ہے؟ دعا پڑھ کے. ویری گڈ. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ شیطان کا کھانا ہو جاتا ہے. تو جتنا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے تمہارے پہ کھولتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے مطیع فرمان بننا ہے. بجائے اس کے کہ آج ہمارے حالات یہ کہ ویسے تو بڑی مہنگائی ہوتے ہیں, لیکن آپ بازار میں جا کے دیکھیں تو لگتا نہیں کہ مہنگائی ہے. آپ ایک سٹور کھلتا ہے اور وہاں پہ جس طرح لوگ جاتے ہیں لگتا نہیں ہے کہ مہنگائی ہے. وہ ٹیم ہارٹنز کی وہ جو کھلی ہے یہاں پہ برانچ, پوری دنیا میں اتنی سیل نہیں ہوئی آج تک جتنی سیل ایک دن میں پاکستانیوں نے کر دی. ہمارے یہاں کون ہے غریب؟ 1800 کا کپ ہے, وہ یہ کہہ رہی ہیں. جی, ٹیم ہارٹنز کافی کی ایک شاپ ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نواز رہا ہے بھائی آپ کو. اللہ تعالیٰ رزق کے حلال کے ذرائع وسیلے چھپر پھاڑ کے دے رہا ہے. جی بالکل دیے ہوئے. تو پھر ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اتنا ہی مطیع اور فرمان بردار بننا ہے. یہ ہے شکر کا عملی رویہ اور عملی طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انما حرم علیکم, اب میں بتاتا ہوں تمہیں کہ تم پر حرام کیا کیا میں نے. حرام چیزوں کو دیکھو, حرام سے بچ جانا, حلال تمہیں خود ہی سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. حرام کیا ہے؟ انما حرم علیکم
अलमैतता, मुर्दार, मरा हुआ जानवर, परिंदा जो मरा हुआ है, मुर्दार है, वो तुम पर हराम है। वद्दमा, और खून भी हराम है। वल्लहमल खिंजीरी, और गोश्त खिंजीर का, सुअर का गोश्त, पिग का गोश्त जिसको पोर्क कहते हैं, वो भी हराम है। ठीक है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाही, और जो पुकारा गया साथ उसके गैर अल्लाह के लिए। इस हराम की कैटेगरी को मैं और आप इंशाल्लाह सूरह माइदा में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये याद कर लीजिए क्या क्या चीजें हराम है। मुर्दार, खून, खंजीर का गोश्त, और जो गैर अल्लाह के नाम पर पुकारा गया हो। उहिल्ला कहते हैं, हाँ लाम लाम कहते हैं पुकारने को, जोर से ऊंची आवाज पर पुकारा जा गया हो। तो आस्थानों पर जो ज़िबा किया जाता है या वो जो देगे चढ़ाई जाती हैं दाता के मजार पर, दाता के दरबार पर, वो किसके नाम की होती हैं? दाता के। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाही, अल्लाह ने इस आयत के नाम शुरू में कह दिया, इन्नमा हर्रमा अलैकुम, मैं नहीं कह रही, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया गया है जो गैर अल्लाह के ऊपर पुकारा गया हो। गैर अल्लाह के नाम पर दिया हुआ हर किस्म का खाना मेरे और आपके लिए पूरे का पूरा हराम है। दरबारों पे खाना वैसे ही मतलब हराम है, या आप नियत कर लें कि अल्लाह के नाम पे ही खाना है? बेशुमार गरीब गुरबा आते हैं, दादा के तो नाम पे वहां क्यों देना है? इधर अपने घर में आप इधर बांट दे, उधर जाके क्यों देना है? वहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं। लोग हर जगह होते हैं, लोग हर जगह होते हैं। आप जाके गरीब बस्ती में बांट आए, वहाँ प्रोफेशनल ज्यादा, वहाँ लोग जाते इसलिए कि जी दाता के नाम पे चढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे नजरे न्याज़ें, मन्नतें मुरादें। समझ आ गई? लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि यहाँ पे कोई अल्लाह का खास रहमत बरस रही है, यहाँ पर देंगे तो हमें फायदा होगा। समझ आई है? गरीब इसलिए भी चले जाते हैं, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ खाना मिलेगा मुफ्त। हाँ, तो जाने का जो किराया लगा के जाएंगे वही किराया जो है वो अपने खाने में इस्तेमाल कर लेते हैं। बस लोगों की, और ये इसीलिए ना क्योंकि हमने इसको हुकूमती तौर पर इसको कंडेम नहीं किया और इसको बंद नहीं किया, हमने इसको जाना शुरू कर दिया है। हमारे जो हुक्मरान है वो तो इसको मजीद यस सरपरस्ती कर रहे हैं, वो तो इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं। चढ़ावे चढ़ाई जाते हैं, वो चादरें चढ़ाई जाती हैं, वो फूल बिखेरे जाते हैं, वहाँ पे जा जाके वो धमाल डाले जाते हैं, वो चिमटे होते हैं, वो क्या क्या चीजें होती हैं। कोई जलसा जुलूस करना होता है, वहीं से मत्था टेक के जाते हैं, निकलते हैं, वहीं जाके करते हैं। हाँ जी, इसलिए तो ज़वाल की जी बिल्कुल। फमनिस्तुर्रा, अब अल्लाह ने बताया कि हाँ ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हराम तो हैं, लेकिन जो कोई इस्तरारी हालत में आ जाए, यानी कि ऐसे मजबूर हो जाए, गैर बागिन, बगावत का इरादा ना हो, सरकशी का इरादा नहीं करता वो, ठीक है, चाहता नहीं है कि वो ये खाए, वला आदिन, और ना ही उसका अयादा करने वाला हो या दोहराने वाला हो या ज्यादती करना उसकी नियत में हो, तो फिर फला इस्मा अलैहि, ऐसे शख्स के ऊपर कोई गुनाह नहीं है। यानी कोई ऐसी इस्तरारी हालत आ गई है कि जी खाना ही नहीं है और आप मर जाएंगे अगर कुछ ना आपने खाया, और आपके अवेलेबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ हराम में से ही कुछ निवाला अवेलेबल है, इसके अलावा आप कुछ और नहीं खा सकते, नहीं तो आप अगर ना खाएंगे तो मर जाएंगे, या नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसी हालत में अगर जान बचाने के लिए कोई एक आध निवाला खा ली जाए तो उसकी इजाजत हमारी शरीयत हमको देती है। आज वैसे ये वाली बात ना एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि हर जगह हर चीज मौजूद है, हर जगह दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो आपको सारी ही चीजें अवेलेबल होती हैं। दुनिया इतना ग्लोबल विलेज बन चुका है कि आपको सब चीजें इजीली अवेलेबल है। ना खाएं गोश्त, ना खाएं सब्जी तो अवेलेबल है। जैसे जल्जले में दबे हुए नीचे लोग हैं जी, कोई सर्वाइव ऐसे बाहर नहीं निकल पा रहा, कोई ऐसी मुर्दार चीज तो वो खा लेगा, वो खाएगा। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जैसे कि ट्रेनिंग होती है
कमांडो ट्रेनिंग वगैरह जो ये हमारी फौज की करवाई जाती है, तो इनको बाकायदा सहराओं में छोड़ दिया जाता है और इनको सर्वाइवल के लिए अपना थोड़ी सी चीज दी जाती है, तोशा और एक ग्लास यानी बॉटल होती है, एक ग्लास पानी होता है उसके अंदर, एंड दे हैव टू स्पेंड अ वीक या पता नहीं कितने दिन उन्होंने स्पेंड करने होते हैं और पूरा रास्ता निकाल के उन्होंने दूसरी जगह पर पहुंचना होता है। खाने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, थोड़ा सा मेरे ख्याल चंद बिस्किट देते हैं क्या, गुड़ होता है और एक बोतल पानी की। ठीक है, गुड़ होता है या क्या, या गुड़ नहीं देते, थोड़ा सा हेवन सैक होते हैं। मेरे हस्बैंड आ रहे हाँ। लेकर ब्लेसिंग ऑफ गॉड के वो जिस इलाके में एकेडमी पीएम एकेडमी है ना, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद। कहते थे हमें इतनी प्यास लगी थी, इतना सा पानी की हमें परमिशन होती थी, वो पूरा घड़ा पानी हमें पिला देती थी उनकी। इस तरह रास्ते में लोग। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि इन लोगों को कई दफा ऐसी जगहों से भी गुजरना पड़ता है जहाँ पे कोई बंदा ना बंदे के साथ कुछ नहीं होता वहाँ पे, लेकिन उनको सर्वाइवल करना है अपना, कुछ ना कुछ खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे चलेंगे। तो उन्होंने मेंढक भी पकड़ कर खाए, सांप भी पकड़ के काट के कुछ खाया, यस, कुछ भी नहीं होता उनके पास और हाथों से पकड़ के खाया, लेकिन क्या है, इस नियत से नहीं खाया कि गैर बागिन वला आदिन, कि भाई या तो मैं कोई सरकशी करने लगा हूं या मैं दोबारा इसको दोहराऊंगा या जी हद क्रॉस करूंगा या दीन में कोई बगावत करूंगा, या ये कि हाँ फलां चीज तो बड़ी मजेदार थी दोबारा खाते हैं। सही, तो बगावत की नियत नहीं थी, ना ही कोई सरकशी की नियत थी, लेकिन इस्तिरारी हालत ऐसी आ गई थी कि अगर ना खाते तो मर जाते। तो लिहाजा ऐसी हालत में हमारा दीन आसानी का दीन है, हमारा दीन सख्ती नहीं करता, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ ऐसा लुकमा जो जान बचाने की नियत से खाया जाए उसकी इजाजत दी गई है, और वो भी इस्तिरारी हालत में। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। गफर कहते हैं उस हेलमेट को जो सर पे पहनते हैं, जो सर पे जब पहनते हैं ना तो वो क्या करता है, हमको छुपा भी लेता है और मुख्तलिफ चोटों से बचा भी लेता है। तो गोया अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि वो गफूर है, रहम करने वाला है। तुमसे कोई गलती हो भी गई है तो तुम्हारी गलतियों को वो ढांप देगा, कवर भी कर लेगा और अपनी मग़फ़िरत से तुम्हें गुनाह जहन्नुम में जाने से बचा भी लेगा, और रहमत के साथ वो तुम्हें जन्नत में दाखिल भी कर देगा। नीयत ठीक कर लो, अपनी नीयत ठीक होगी, आमाल सही होंगे। ठीक है, अल्लाह हमें बेहतरीन आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग, यक्तुमूना जो कतमात छुपाते हैं। क्या छुपाते हैं? मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबी, जो अल्लाह ने किताब में नाजिल किया है। गोया अल्लाह के अहकामात को छुपाते हैं, जो कुरान में अहकामात नाजिल हो गए उनको छुपाते हैं। यहूदियों के लिए ये हुक्म के क्या है, जो तौरात में उनके लिए नाजिल हो गया उसको छुपाते हैं। इंजील में जो उनके लिए आ गई थी बातें उनको छुपाते हैं। तो गोया अल्लाह की किताब में जो भी अहकामात नाजिल हुए उनको क्या करना है? पहली बात तो ये है, उसूल मिल रहा है कि उसको बताना है, उसको छुपाना नहीं है, क्योंकि आगे बताया जा रहा है कि वो क्यों छुपाते थे। यश्तरून बिही समनन कलीलन, वो खरीदो फरोख्त करते हैं साथ उसके थोड़ी सी कीमत पर, थोड़ी सी दुनियावी फायदों के ऊपर उसको बेच देते हैं, खरीदो फरोख्त कर लेते हैं। तो अल्लाह के अहकामात को थोड़ी सी कीमत पर छुपा जाना या बदल देना या ना बताना अल्लाह के नजदीक पसंदीदा नहीं है, बल्कि इतना नापसंदीदा अमल है कि उलाइका, अल्लाह ने फरमाया ये वो लोग हैं, मा याकुलूना, नहीं वो खाते, फी बुतूनिहिम, अपने पेटों के अंदर, इल्ला नार, मगर आग खा रहे हैं। कुरान के अलावा हदीस में भी आता है कि जिस किसी को कोई इल्म दिया गया और उससे उस इल्म की बाबत कोई सवाल किया गया और उसने उसको छुपाया, तो क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। लगाम क्या होती है? घोड़े की लगाम डालते हैं जिससे उसको कंट्रोल किया जाता है। आग की लगाम, आग से उसको कंट्रोल किया जा रहा होगा। तो कितना जरूरी है
کہ جو علم مجھ تک اور آپ تک پہنچ جائے، جو اللہ اپنی کتاب میں نازل کر رہا ہے، اس کو ایک تو بتانا ہے اور دوسرا اس کو چھپانا نہیں. اگر چھپا لیا تو کیا ہے، ہم اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہوں گے. اور ایسے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا اور نہ ہی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یاد رکھیے 5 باتیں ایسی ہیں، 5 اعمال ایسے ہیں جو گناہ کبیرہ ہیں. ہر وہ عمل جس کے لیے قرآن میں یہ آ جائے کہ اللہ نہ ان سے کلام کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا، قیامت کے دن وہ تمام اعمال کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر کرنے والا، اللہ کی آیات کو چھپانے والا اور ان کو بدل دینا تھوڑی سی قیمت کے اوپر، یہ عمل کرنا بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے. صرف اپنی دنیاوی فائدے کے لیے کہ اگر میں نے یہ بات بتا دی تو میری کلاس نہیں جمے گی، میری فین فالوئنگ کم ہو جائے گی، دنیا کا فائدہ تھوڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میرے لوگ کیسے بنیں گے، یہ سب دنیاوی فائدے ہیں. یہ تو پہلا عمل آپ کو میں نے بتایا کبیرہ گناہ ہے. دوسرا کون سا کبیرہ گناہ ہے، وہ تمام اعمال جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت کے الفاظ دیے ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. یہ سارے وہ والے اعمال بھی کیا ہے، کبیرہ گناہ. تیسرا یہ ہے کہ جن کاموں کے لیے اللہ نے حرام کا لفظ استعمال کر دیا ہے، وہ بھی تمہارے لیے کیا ہے، کبیرہ گناہ. اگر تم کرتے ہو تو وہ اعمال جن کے لیے حدود اللہ آ رہا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، حد بتا دی اللہ کی کسی کام کو تو اگر اس کے قریب جائیں گے تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور وہ اعمال جن کے اوپر جہنم کی وعید کی گئی ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. جن کے اوپر جہنم کی وعید ہے، یعنی کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ان لوگوں کو آگ میں ڈالا جائے گا یا جہنم میں پھینکا جائے گا. وہ اعمال بھی کرنے والے لوگوں والے اعمال بھی کیا ہیں، کبیرہ گناہ ہیں. تو یہ 5 چیزیں ہیں کبیرہ گناہ کی کیٹیگری میں جو آتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر وہ اعمال جو صغیرہ گناہ تو ہیں لیکن ڈھٹائی سے کیے جائیں، وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. ہاں، اگر آپ ان گناہوں کے اوپر توبہ کر لیں، اللہ سے اس کی مغفرت طلب کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لیے غفور ہو جائے گا اور ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرما دے گا. تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے عذاب ہے دردناک. کون سا عذاب، کیسا دردناک ہے، کیوں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید و فروخت کی ہے، یعنی سودا کیا ہے، ضلالۃ گمراہی کا، بالہدی ہدایت کے بدلے. ہدایت پہنچی تھی ان کو، اللہ کے احکامات پہنچا دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے صرف دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسا سودا کیا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اپنے لیے. والعذاب بالمغفرت، اور عذاب خرید لیا اللہ کی مغفرت کے بجائے. ان کو تو اللہ کی مغفرت پہنچنی چاہیے تھی. اگر وہ اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں ابھی بھی تو اللہ کی مغفرت کو پا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو سودا کر لیا اور انہوں نے اللہ کی مغفرت کے بجائے عذاب خرید لیا. اللہ فرماتا ہے فما اصبرهم علی النار، کیسا حوصلہ، کیسا صبر ہے. تعجب ہے کہ ان کو کتنا صبر ہے آگ کے اوپر. یہ کون سی آگ ہے؟
जहन्नुम की आग। कैसी है ये नार? हदीस से पता चलता है कि दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज और सख्त है। हमें अपनी दुनिया की आग के ऊपर सब्र नहीं है कि हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर जल जाए जिस्म तो हालात बुरे हो जाते हैं, टॉलरेट नहीं किया जाता, इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वो आग नहीं बर्दाश्त हो सकती तो हम जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह ने कहा इतनी सारी बातों के बावजूद भी बड़ा हौसला है उनका कि उनको उस आग के ऊपर सब्र है, कि वो सब्र से जमे कि ठीक है देख लेंगे, आग को देख लेंगे। कैसा अजाब है, कैसा दर्दनाक अजाब है, अजाब अलीम जो उस आग का है। उस आग में जब वो फेंके जाएंगे तो कुरान बताता है यस्तगीसु बिमाइन, कि अगर वो पानी मांगेंगे, युगासु बिमाइन कल मोही, तो उनको क्या दिया जाएगा? उनको पिघला हुआ तांबा दिया जाएगा। यशविल वजूह, उनके मुंहों को वो भून डालेगा। बिसा शराब, बहुत ही बुरा है पीने की चीज। तो जहन्नुम की आग के अंदर जब पानी पीने को कुछ मांगेंगे तो उनको क्या दिया जाएगा? बेमाइन कल मोहल, पिघला हुआ तांबा दिया जाएगा जो उनके मुंह को भून डालेगा। और सूरे मोहम्मद में आता है वसुकू माअन हमीमन, और वो पिलाए जाएंगे गरम उबलता खौलता हुआ पानी जो क्या करेगा? फतकत्ता अमाहुम, जो उनका पेट काट कर उनकी आंतों को बाहर निकाल देगा। वो आग जब जिस्म को जलाएगी तो कुरान में आता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब उनकी आग उस जिल्दें उस आग से जल जाएंगी तो बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, हम उनकी जिल्द को नया बना देंगे, दूसरी जिल्द से बदल देंगे। लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो अजाब चखें। जहन्नुम का अजाब नेवर एंडिंग होगा। जब जिल्द जल जाएगी तो अल्लाह ताला दूसरी जिल्द से उसको बदल देंगे, क्योंकि इस जिल्द के अंदर सबसे ज्यादा पेन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जहन्नमियों की जिल्द 70 बालिश मोटी कर दी जाएगी। जहन्नमियों के जिस्म इतने बड़े होंगे कि एक कंधे से दूसरे कंधे के दरमियान कितने मील का फासला होगा। इतने बड़े बड़े जहन्नुमी कर दिए जाएंगे। तो क्या है, उनकी जिल्द भी इतनी ही मोटी और इतने ही पेन रिसेप्टर्स, और वो खत्म नहीं होंगे। अगर जल जाएगी स्किन तो क्या करेगा अल्लाह? उसको दूसरी जिल्द से बदल देगा। कई हजार बार जिल्द तब्दील होगी और वो अजाब खत्म नहीं होगा। खाने के लिए क्या मिलेगा उस आग के अंदर उनको? इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम तामल असीम, गुनाहगार का खाजा क्या है? ज़क़ूम का दरख्त। और वो ज़क़ूम इतना गहरा, कड़वा, इतना जहरीला है कि अगर उसका एक कतरा दुनिया में डाल दिया जाए तो सारी चीजों को कड़वा जहर बना दे। क्या पता चल रहा है कि अल्लाह से बेवफाई करना तो मामूली चीज नहीं है। अल्लाह के अहकामात को तब्दील करना दुनियावी फायदों के ऊपर कोई छोटी बात नहीं है। अल्लाह ने सख्त तरीन अजाब भी देना है। हिदायत के बदले गुमराही इंसान ले लेगा और उसके बाद उसके ऊपर बदतरीन अजाब के अल्लाह की मग़फ़िरत से दूर और अल्लाह की रहमत से दूर फेंक दिया जाएगा। ज़ालिका, ये इस वजह से है, बिअन्नल्लाह, इसलिए कि अल्लाह ने तो नज़्ज़ल किताब बिल हक़, नाजिल किया था किताब को हक के साथ। कुरान में हर चीज हक के मुताबिक है, सच है। हर चीज अल्लाह ने सच बताई थी। दूसरी किताबों में भी जो आई थी तहरीफ से पहले, तमाम की तमाम बातें सच थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो उस हक को छुपाया था। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताबी, और वो लोग भी जिन्होंने किताब में इख्तिलाफ किया, लफी शिक़ाक़िन बईद, अलबत्ता गुमराही में फेंक दिए गए, बड़ी दूर की गुमराही में। अपने झगड़ों में फट गए, दूर के जो है ना वो उनके अंदर शिकाक पड़ गया। तो गोया अल्लाह ताला ने बताया
کہ تمہارے لیے تو قرآن میں اللہ کی کتاب میں ہر چیز حق تھا، سچ کے مطابق تھا، لہٰذا اس کو مان لینا ہے، اس میں اختلاف نہیں کرنا کہ ایسے نہیں ایسے تھا، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، یہ تو فلاں ٹائم کے لیے تھا، یہ اس وقت کے لیے نہیں ہے، یہ آج اپلیکیبل نہیں ہے، نہیں، کسی قسم کا اختلاف نہیں کرنا، صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کے احکامات کو چھپانا، بدل دینا، اور ان کو اس طرح سے نہ ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ گمراہی میں بہت دور کی نکل جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم، دین کا صحیح علم عطا فرمائے، دین کے احکامات کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہی جو کہیں غلطی، کمی، کوتاہی ہوتی ہے تو اپنے دست و قدرت سے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق کو حلال کر دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا رحیم جو مانگا ہے ہمیں عطا فرما، ہمارے لیے رزق حلال کی پہچان عطا فرما، رزق حرام سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، رزق حرام کی بھی پہچان عطا فرما، اور اللہ اس سے اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحیم جو علم تو ہمیں دیتا ہے اس علم پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس علم کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی اس کو کہیں سے بھی نہ چھپانے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ جتنا علم تو دیتا ہے اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جنت کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ ان جنتوں میں ہمیں داخل فرما، وہاں جانا ہمارے لیے آسان بنا، اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رحیم جو اعمال کرتے ہیں ان پر استقامت عطا فرما، اور یا الہی ہمیں رزق حلال عطا فرما کے، رزق حلال کھلا کے ہمیں بہترین اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا رحیم جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، آنے والے تمام لوگوں کے دلوں میں اٹھنے والی تمام ہی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب پر، اس گھر پر، ہمارے محلے پر، ہمارے گھروں میں یا الہی اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا رحیم ہمیں نمازوں کی حفاظت کی اور نمازوں کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا الہی ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بنا۔ یا الہی ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو اسلام کا سورج بنا۔ یا الہی ان کو قرآن سے اور ان کو مسجدوں سے جوڑ دے، مسجدوں کو ان کا دوسرا گھر بنا دے۔ یا رحیم ان کو دین کے قدردار اور مہربان اور نیک ساتھی ازواج نصیب فرما۔ یا الہی ان کو اپنا فرما بردار بنا کے، ہمارا بھی فرما بردار بنا کے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رحیم جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے بہترین نیک صالح اسباب اور وسیلے بنا، اور یا الہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کو آسانی کے ساتھ ان کے بچوں کے رشتوں میں آسانی سے ان کو آسانیاں عطا فرما، ان کے ازواج انہیں نصیب فرما۔ یا رحیم غلط فیصلے کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرما، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحیم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ اور اولاد کا صالحہ نصیب عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں اور نافرمان ہیں اللہ انہیں فرما بردار بنا کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنی راہ میں چلنے والا خوش نصیب بنا۔ یا رحیم ہمیں ایسی مائیں بنا دے کہ ہم اپنی اولادوں کو امام مہدی کے ساتھی، لشکروں کے ساتھی میں ان کے ساتھی بننے والی اور ابھارنے والی مائیں بنا۔ یا الہی ہماری اولادوں کو اس کام کے لیے چن لے۔ یا الہی ہمیں ہماری اولادوں کو فسق و فجور اور نافرمانی سے دور فرما۔ اللہ انہیں بہترین صالح کمپنیز اور انہیں بہترین صالح دوستیاں نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بھی بہترین اور اچھے ساتھی عطا فرما، جن کے ساتھ رہ کر دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یا الہی ہمارے بڑے بڑے کاموں میں، ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمارا مددگار بن جا۔ اللہ خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين. ایک بات یہ تھی جو یہ بھی آیات کی بات ہو رہی تھی قرآن پاک کی آیات آتی ہے WhatsApp